بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ایک بہت امپارٹنٹ ٹاپک ہے کہ خون دینا چاہیے، کون دے، کس ٹائم دے اور کن کو نہیں دینا چاہیے۔ اب کیونکہ ہمارے یہاں جس طرح کے کارنیور یا کیٹو ڈائٹ کر رہے ہیں تو یہ خون دینا بہت ضروری ہو گیا۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں جو دینے والے کو ہوتے ہیں، اور دوسرا لینے والے کی بھی زندگی بچ جاتی ہے۔ دونوں کو فائدہ ہوتا ہے، دینے والے کو بھی اور لینے والے بھی۔ ایک بلڈ جب آپ دیتے ہیں، امریکہ میں ہر 2 سیکنڈ کے بعد ایک بندے کو خون کی ضرورت ہوتی ہے، اتنی زیادہ ڈیمانڈ کی، ایکسیڈنٹ، ٹراما، بیماریاں، کینسر۔ تو اس میں جو سب سے ایک بلڈ گروپ کے حساب سے ہے، سب سے کم اے بی نیگیٹو ہے، پھر او بی نیگیٹو ہے، اے بی پازیٹیو ہے، اے نیگیٹو ہے، یہ 3 گروپ ہے، اے بی اور او سسٹم ہے۔ تو یہ ڈیٹیل ہے، اس میں دیکھ لینا، یہ سارے انہوں نے کرنا ہے، لیبارٹری والے نے، آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ ایک بوتل جب آپ بلڈ دیتے ہیں تو 3 زندگیاں بچتی ہیں، 3 لوگوں کو لگتا ہے۔ ایک آر بی سی لگ جاتے ہیں، ہول بلڈ یا آر بی سی، دوسرا پلیٹلیٹ نکال کے لگاتے ہیں، اور تیسرا پلازما۔ تو پہلے ہمارے یہاں تو یہ علیحدہ علیحدہ بناتے تھے سینٹریفیوج کر کے، لیکن اب وہاں لیٹسٹ مشینیں آ گئی ہیں جو اسی ٹائم آپ کے میں سے پلازما نکال لیں گے، پلیٹلیٹ نکال لیں گے، باقی آپ کے آر بی سی جسم میں دوبارہ ڈال دیں گے اور آپ دے سکیں گے، کیونکہ بلڈ 3-4 میں سے پہلے آپ نہیں دے سکتے، لیکن پلازما ہفتے 10 دن بعد دے سکتے ہیں۔ تو بلڈ دینے کے سال میں کم سے کم 2 دفعہ ضرور دیں، نہیں تو 3-4 دفعہ تک آپ دے سکتے ہیں جو صحت مند لوگ ہیں۔ کون سے لوگ دے سکتے ہیں یہ میں بتاؤں گا، کیونکہ بلڈ جب آپ کا ہیموگلوبن بڑھ جائے گی تو گاڑھا ہو جاتا ہے، اور 88% جو دل کا اٹیک ہے وہ بلڈ گاڑھا ہونے سے ہوتا ہے۔ نالیاں تنگ ہونے بھی وجہ ہے، اس کے بعد گاڑھا ہونے سے بھی اٹیک ہوتا ہے۔ دوسرا، بلڈ پریشر کم ہو جائے گا آپ کا جب آپ بلڈ دیں گے، اس کا سائیکولوجیکل فائدے بہت ہوں گے، برین کے فائدہ ہو جائیں گے، اور بھی کافی فائدے ہیں۔ موٹلٹی ریٹ کم ہو جاتی ہے، کینسر کا ریٹ کم ہو جاتا ہے۔ اور کون سے لوگ نہیں دیں گے یہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ نہ دینے کا بڑا نقصان یہ ہے کہ اس میں آئرن بڑھ جاتا ہے، گاڑھا جب ہوتا ہے تو آئرن بڑھ جاتا ہے، آر بی سی بڑھ جاتے ہیں۔ یہ بک ہے، اس میں سے یہ لیکچر میں نے اس میں لیا، آخر میں نے ریفرنس دے دیا ہے۔ تو کافی زیادہ الزائمر ہے، ڈائبٹیز ہے، پارکنسن ہے، مائکرو ڈیجنریشن ہے، کینسر ہے، گاؤٹ ہے، تقریباً ہر بیماری آئرن اوور لوڈ سے ہو جاتی ہے۔ وسکاسٹی کا بھی یہی ہے، اور یہ آئرن اوور لوڈ فیراٹین شکل میں ہوتا ہے، اس لیے ہم خون میں فیراٹین کا ٹیسٹ کراتے ہیں۔ یہ آئرن جب آر بی سی ٹوٹے گا یا آپ کھائیں گے تو فیراٹین میں کنٹرول ہو جائے گا۔ اس کی جب آپ کا آئرن اوور لوڈ زیادہ ہو جائے تو تھکاوٹ ہوگی، کمزوری ہوگی، پیٹ میں درد ہوگی، ویٹ لاس ہوگا، لپیڈو، گاؤٹ وغیرہ، ہائی بلڈ شوگر ہو جائے گی، ہائی بلڈ پریشر ہو جائے گا، یا آرتھرائٹس وغیرہ ساری بیماریاں یہ کہتے ہیں ہو سکتی ہیں۔ تو فیراٹین ایک پروٹین ہے جو کہ آر بی سی کے اندر سے جو آئرن نکلتا ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے، اور بعد میں جب نئے آر بی سی بنتے ہیں تو یہ آئرن وہاں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آئرن اوور لوڈ بھی نہیں ہونے دیتی، باڈی میں ٹاکسک نہ ہو جائے۔ اس کے خون میں مرد میں جو لیول ہیں 24 سے 336 نینو گرام پر ایم ایل، اور فیمیل میں 24 سے 307 ہیں۔ 500 سے 1000 سے اوپر ہو جائے تو ایمرجنسی ہے، بہت خطرناک ہے۔ یہ ڈفرینٹ لیول ہے آج کل، کیونکہ امریکہ میں وہ 500 تک لے رہے ہیں اپر لمٹ، کیونکہ وہاں ویٹ زیادہ ہو گیا ہے، ڈائٹ اچھی ہے، خوراک ہے۔ یہاں کوئی 500 تک اکثر یہاں بھی لے رہے ہیں، کوئی عورتوں میں 200 اوپر نہیں لیتے، کیونکہ عورتوں میں یہ مسئلہ اوور لوڈ کا نہیں ہوتا شروع میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو مینسز آتے ہیں ہر مہینے، 40 سال کے بعد، مینوپاز کے بعد ان میں پرابلم آتا ہے۔ تو اس کی وجہ آپ حیران ہوں گے کہ یہاں تو ہمارے یہاں خون کی کمی تھی، لوگوں کو ڈائٹ نہیں ملتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا پروسیس فوڈ آ رہا ہے سب میں وہ آئرن ڈال رہے ہیں، اور یہ خطرناک سستا ترین آئرن ہے۔ وہ جو آپ آئرن لیتے ہیں گوشت میں، چکن میں، میٹ میں، انڈے میں، وہ ہیم آئرن ہے، وہ نقصان دہ نہیں ہے۔ یہ جو کھانوں میں ڈالتے ہیں، کوئی فوڈ اٹھا لیں، کوئی چیز اٹھا لیں، آٹے میں بھی ڈال رہے ہیں ہمارے یہاں، آپ دیکھیں فورٹیفائڈ، وہ خطرناک ہے۔ اس سے مسئلہ پیدا ہو رہا ہے سارا۔ یہ سپلیمنٹ کوئی لے لیں اس میں آئرن ہوں گے، اور بے تحاشا آئرن ہوں گے، آپ دیکھیں یہ بہت زیادہ آئرن ہوں گے، 5-6 ملی گرام چاہیے اور 18 ملی گرام میں، اور روز دیتے ہیں آپ کیپسول۔ یہ اس کا مسئلہ ہے جو سب سے ٹاکسٹی ہو رہی ہے سب سے زیادہ۔ آگے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ دوسرا، اگر آپ کی سی بی سی ٹیسٹ کرائیں گے، اس میں اگر ہیموگلوبن 16 سے اوپر ہے تو آپ فوراً خون دے دیں۔ یہ بہت خطرناک ہے، خون گاڑھا ہو جائے گا، پرابلم آنے شروع ہو جائیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ دیں گے تو خون زیادہ تیزی سے بنے گا، یہ نیگیٹو فیڈ بیک میکنزم ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ عورتوں میں 15 بہت کم ہوتا ہے، 15 سے اوپر ہو تو وہ خون دودھ دیں، لیکن یہ 40-45 سال کے بعد عورتوں میں بھی بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ۔ لیکن اس میں ایک کوسچن تھا، میں پہلے بتا دوں کہ جو لوگ کارنیور ڈائٹ کرتے ہیں ان میں صرف 10% لوگوں کو بڑھتا ہے، اور وہ ہیموکرومیٹوسس بیماری ہے کنجنٹل، میں آگے بتاؤں گا اس کا۔
تو اس میں کیونکہ ایک ہیپسیڈین ہارمون ہے جو لیور سے نکلتا ہے. اگر لیور ہیلدی ہوگا, اگر فیٹی ہوگا تو پھر نہیں آئے گا یہ ہارمون, تو وہ آئرن کو چلیٹ کر دیتا ہے, بڑھنے نہیں دیتا. اس لیے کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ پہ آئرن نہیں بڑھتا. یہ بڑی اچھی ریسرچ آئی ہے. دوسرا, جو آپ کے جسم میں جو مائکروب ہیں, جو بیکٹیریا ہمارے گٹ میں, وہ بھی آئرن کو نہیں ہضم ہونے دیتے, روک دیتے ہیں, پخانے میں نکال دیتے ہیں. اور تیسرا, اگر انفلیمیشن نہیں ہے تو یہ آئرن بڑا ہوا نقصان نہیں دے گا. اصل چیز انفلیمیشن ہے, سوزش ہے, جو آئرن تھوڑا سا بڑا ہو تو نقصان کرتی ہے اور پورے جسم میں, لیور میں, پینکریاس میں, ہر جگہ جم جاتی ہے جا کے. میں آگے بتاتا ہوں آپ کو. ایک ہیموکرومیٹوسس سسٹم, یہ ایک جینیٹک ڈیزیز ہے, یہ بہت کامن ہے, لیکن ہمارے یہاں کتنی ہے تو آپ کا ڈاکٹر ہی بتائے گا. آپ جب ٹیسٹ کرائیں گے تو پھر آپ کو ڈاکٹر سے رابطہ کرنا پڑے گا. تو اس میں زیادہ تر آپ کے لیور میں سب آئرن جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ غلط ہے, یہ عام نہیں ہے. پینکریاس میں جمع ہو جائے گا, سارا ڈیمیج کر دے گا اس کو, ہاتھوں میں سائن آئیں گے, یہ آپ دیکھ لینا غور سے. یہ اس کا ہیموکرومیٹوسس میں زیادہ تر ہوتا ہے. عام حالت میں آئرن اتنا نہیں بڑھتا. یہ دیکھیں سارے, یہ بہت آخری سٹیج ہے. اس کا آسان علاج ہے. جتنی بیماری ٹینشن کی ضرورت ہے, آپ اس میں 3 مہینے بعد خون دیتے ہیں, یا ہفتے بعد 100 cc بھی نکالتے ہیں. وہ آپ جائیں گے ہیماٹولوجسٹ کے پاس, وہ آپ کو سارا بتائے گا. یہ آپ دیکھیں, جو پرانا زخم تھا اس کے اندر بھی پتہ لگ رہا ہے کہ آئرن زیادہ ہے. یہ ہاتھوں سے, یہ اسپون شیپ نیل آ جائیں گے, ناخن ایسے آ جائیں گے, یہ کندھے کے اوپر آئے گا. یہ اسکن آپ کی ایسے وجہ سے مچھلی کی اسکن ہوتی ہے, اسکیلی, اور یہ زخم اور یہ سارے بن جائیں گے. یہ ہیموکرومیٹوسس کا ہے. تو میری ریکمنڈیشن یہی ہے کہ جو ہیلدی مرد ہیں وہ 6 مہینے میں ایک دفعہ ضرور دیں, اگر 16 سے اوپر ہیموگلوبین ہے, چاہے وہ 50 سال کے بعد, خاص کر مردوں میں بہت امپارٹنٹ ہے, اور عورتوں میں بھی. اور دوسرا, یہ جتنے خوراک فوڈ ہے جن میں آئرن ہے, فورٹیفائڈ سپلیمنٹ بالکل نہ لیں. آپ کو اگر صحت مند ڈائٹ لے رہے ہیں, آپ گوشت کھا رہے ہیں, انڈے کھا رہے ہیں, آپ کو کسی سپلیمنٹ کی, آئرن کی ضرورت نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. دوسرا, CBC چیک کراتے رہیں, سال میں 16 سے اوپر جائے فوراً دے دیں. ایون 70 سال تک بھی آپ بلڈ دے سکتے ہیں اگر آپ کی 17-18 ہیموگلوبین, لوگوں کی 19-20 تک آتی ہے. عورتوں میں مینوپاز کے بعد 45 سال بعد ضرور چیک کرائیں, اگر زیادہ ہو تو فوراً دیں, ان میں بھی پرابلم آ جاتا ہے. یہ ریفرنس ہیں, یہ آپ سن لیں, اچھی طرح دیکھ لیں. اچھا جی, اللہ حافظ.